بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان میں ہمیشہ ایک ایشو جو ہے وہ میڈیا میں بہت واضح طور پہ آپ کو نظر آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے حکومت اور اپوزیشن کی آپس میں لڑائی۔ لیکن آج کل اپوزیشن کی بھی آپس میں لڑائی چل رہی ہے، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی آپس میں لڑائی چل رہی ہے، اور اسی لڑائی کے ماحول میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے ایک ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی، اور کہا یہ شہباز شریف صاحب نے کہ وہ آئندہ بجٹ سیشن جو ہے اس کے لیے کوئی مشترکہ حکمت عملی وضع کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا بجٹ سیشن کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنا یہ اتنا کیوں ضروری ہے، جبکہ کچھ دن پہلے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ وہ کم از کم کچھ اکنامک ایشوز پر چاہتے ہیں کنسنسس ہو جائے، اور وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ہم نے بات کرنی، اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ کل رات کو اسلام آباد میں ایک اور صحافی اسد طور صاحب پر بھی حملہ ہوا، اس سے پہلے بھی ابصار عالم پر اور متی اللہ جان پر حملہ ہو چکا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ جو ایک چارٹر آف اکانومی کی تجویز تھی، کیا وہ تجویز ابھی تک قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں چاہوں گا کہ پہلے آپ سنیں کہ شہباز شریف صاحب خود قومی اسمبلی میں چارٹر آف اکانومی پہ کیا کہہ چکے ہیں۔ جہاں پر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، وی آر پریپیئرڈ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں تاکہ ملک آگے چلے۔ شوکت ترین صاحب، شہباز شریف صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھوڑے دن پہلے، آپ نے جب وزارت خزانہ کا منصب سنبھالا تو آپ نے دوبارہ یہی ٹرم استعمال کی، چارٹر آف اکانومی کی، لیکن یہ 3 سال پرانی بات ہے جب شہباز شریف صاحب نے حکومت کو آفر کی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ چارٹر آف اکانومی پر اپوزیشن کو کسی ایجنڈے پر اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ لیکن یہ چارٹر اکانومی کے بارے میں تو میں نے جس وقت میں فائنانس منسٹر تھا اس کے بعد میں نے جب بہت دیر پہلے بات کی تھی، اور ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ اور اپوزیشن ہوتی ہے وہ کرٹیکل ایلیمنٹس پہ ایک کنسنسس کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں سسٹینیبل گروتھ چاہیے لانگ پیریڈ آف ٹائم تو روز روز پالیسی چینجز نہیں ہو سکتی، اور جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو لانگ ٹرم پالیسی فریم ورک چاہیے۔ تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ آج ایک حکومت آئی 5 سال کے بعد اس نے چینج کر دیا، پھر اس نے تو مطلب 10 20 25 سال کی انویسٹمنٹس کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اور شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور میری کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی والوں سے بھی بات ہوئی تھی، وہ بھی اس کے اوپر گفتگو کرنے کو تیار ہیں۔ تو میں انشاءاللہ اس چیز کو پرائم منسٹر سے بات کر کے میں بڑھاوا دوں گا۔ اچھا، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے 2 دن پہلے اسلام آباد میں اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک ڈنر کا اہتمام کیا۔ لگ یہ رہا ہے کہ وہ بجٹ سیشن میں آپ کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ کی ابھی تک شہباز شریف صاحب سے لگتا ہے بات نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، میری ابھی تک گفتگو نہیں ہوئی۔ دیکھیں، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، ٹف ٹائم تو خیر جو انہوں نے دینا دے دیں، لیکن میں ان کو ویسے پرانا جانتا ہوں، میں نے آبجیکٹیو لاجیکل باتیں کرنی ہیں، اور وہ اس اکانومی کے بارے میں کرنی ہے۔ بجٹ کے بیچ میں نئی ہم نے ایک آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ لے کے آنی ہے۔ تو میرا خیال میں اپوزیشن بھی، اس ملک کی اپوزیشن ہے، وہ بھی دیکھے گی کہ اگر اس میں ایک بہتری ہو رہی ہے اکانومی میں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا ٹف ٹائم مجھے ملے گا، لیکن اگر ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں تو بالکل تیار ہوں گے ہم۔ شوکت ترین صاحب، وہ کون سے اکنامک ایشوز ہیں جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کو مل کر ایک چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ریونیوز جو ہیں وہ بڑھانے ہیں، اور ریونیوز کا مطلب یہ ہے کہ سب نے جو ہے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، ویدر وہ ایگریکلچر ہے، ٹریڈر ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، پروفیشنل ہے، سب نے ڈالنا ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ سارے لوگ ایک مطلب جس میں کہہ سکتے ہیں کہ پورے طریقے سے پیسے نہیں ڈال رہے، زیادہ تر بوجھ جو پڑ رہا ہے وہ انڈسٹری پہ پڑ رہا ہے، اور ایگریکلچر میں بہت تھوڑا پیسے آتے ہیں ٹیکسز میں، سروس سیکٹر میں بہت تھوڑے پیسے آتے ہیں۔
تو ایک تو اس پہ کنسنسس کریٹ کرنا ہے کہ یار ہم لوگوں نے ٹیکس والی سائڈ کے اوپر مل کے اس پہ کام کرنا ہے. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ ہمارا بہت پیسے ضائع ہو جاتا ہے. جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں یہ جب نیشنلائز ہوئی تھیں اور بہت دیر سے اس پہ کام ہو رہا ہے تو لیکن یہ پرائیویٹائزیشن ہوتی نہیں ہے. یہ اس میں تو آئی تھنک میاں نواز شریف کی ایفرٹ جو 1991 سے شروع ہوئی ہے اور انہوں نے بھی 2-3 دفعہ کوششیں کر دی, نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ یہ ویل انٹرینچڈ بیوروکریسی اینڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں جو اس کو نہیں کرنے دیتے. اس میں ایک ہونا چاہیے کنسنسس کہ بھائی یہ ہم کہاں جا رہے ہیں. پھر ایک کنسنسس ہونا چاہیے ہمارا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے جو کچھ کرنا ہے تو اس کے اوپر ایک اسٹڈی پالیسی ہونی چاہیے, انڈسٹریلائزیشن پہ اسٹڈی پالیسی ہونی چاہیے تاکہ یہ زگ زیگ نہیں ہونا چاہیے. چوتھا یہ ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر از اے بگ سبجیکٹ اور اس کے بیچ میں جو ہے جب تک آپ انویسٹمنٹس نہیں ڈالیں گے ایگریکلچر میں تو وہ آگے نہیں بڑھے گی. اور 62-63% جو آبادی ہے جو اس میں رہتی ہے تو یہ ایسی آبویسلی ایریاز ہیں. اور یہ میرے خیال میں 4-5 ایریاز جو ہیں اس کے اوپر ہم کنسنسس لے کے آ جائیں اور لانگ ٹرم پالیسی فریم ورکس بنا دیں تو وہ اس حکومت کے لیے بھی بہتر ہوگا, اگلی آنے والی حکومتوں کے لیے بھی بہتر ہوگا. یہ بتائیں کہ شوکت ترین صاحب کہ اب بجٹ آنے والا ہے اور کچھ ہی دن باقی ہیں تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی آپ حکومت اور اپوزیشن مل کے کچھ کر رہے ہیں, کچھ بتائیں گے کہ عوام کے لیے اس بجٹ میں کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں جی, یہ تو اپوزیشن کے ساتھ تو اس پہ گفتگو نہیں ہوئی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے جو بجٹ کی کانٹورز بنانے ہیں تو میں جو نیشنل اسمبلی کی فنانس کمیٹی ہے اس کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تاکہ وی شوڈ بی مور اور لیس آن دا سیم پیج. نا کیا ریلیفس ہیں اس کی تو ایک سائڈ پہ آپ بات رکھیں. آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہی ہے کہ ٹیکسز بڑھا دیں, ٹیرس بڑھا دیں الیکٹریسٹی کے, تو یہ سارا کچھ کر دیں. میں یہ چاہوں گا کہ یہ چیزیں نہ بڑھائی جائیں, ان کو ہم پاس آن نہیں کریں گے, ٹیکسز کے اوپر ٹیکسز نہیں لگائیں گے, براڈن کریں گے. اور عام آدمی کے لیے جو ٹیکس پیئر ہے اس کی ریلیف یہ ہوگی کہ میں نے ایف بی آر کو ان کی زندگی میں سے نکال دینا ہے, یونیورسل سیلف اسیسمنٹ ہوگی اور تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی بہت تھوڑا ہوگا, 3-4% لوگوں کا, وچ مینز ہراسمنٹ وغیرہ ختم ہوگی. باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ لے کے آئیں گے جس میں ریلیفس وغیرہ ہوں گی. لیکن اس وقت تو ہمارا یہ ہے نا کہ یہ جو ہمیں آئی ایم ایف نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے اس کو ہم نے ایک قسم سے بلنٹ کرنا ہے. اچھا, ایک طریقے سے بلنٹ کرنا ہے بیکاز ہم ابھی تک آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں لیکن نکلنا نہیں چاہتے ہم ان سے. شوکت ترین صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو یقیناً عوام بڑی توجہ سے سننا چاہیں گے, سمجھنا چاہیں گے کہ ان کے ملک کا وزیر خزانہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے اور ہم نے اس طوفان سے نکلنا ہے اور اس کی ساری شرائط نہیں ماننی. وہ کون سی ایسی شرائط ہیں آئی ایم ایف کی جو آپ کے خیال میں ہمارے مفاد میں نہیں ہے اور ہم نے ان کو تسلیم نہیں کرنا؟ نہیں, میں اس کو ذرا تھوڑے اور طریقے سے کہوں گا کہ یہ جس طریقے نیگوشیٹ ہوا تھا اس وقت ہمارے اوپر ایک قسم سے وہ کہتے ہیں نا گن ٹو دی ہیڈ تھی. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی اور آئی ایم ایف نے ایک سخت پروگرام ہمیں دے دیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم باقی پروگرام جب ہم گھستے ہیں تو اس کے بعد پورا نہیں کرتے. تو انہوں نے ایک ٹرم ہے فرنٹ لوڈنگ کر دی. اچھا, فرنٹ لوڈ کر دیا اس کو, تو ہر چیز جو ہے بڑھا دی. تو وہ اس سے ایک قسم سے اکانومی جو ہے وہ کافی ٹیل سپن میں گئی ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی بھی انہوں نے 2-3 میئرز ہمیں بتائے ہیں جو $500 ملین دے کے, وہ بھی ذرا تھوڑے سے سخت ہیں. تو میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کہوں بھائی کووڈ 3 آ گیا ہے تو ہمارے پاس یہ اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ میں غریب آدمی کے اوپر اور بجلی کا بوجھ ڈال دوں, میں عام جو ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر اور ٹیکس کا بوجھ ڈال دوں. تو میں ان کو آلٹرنیٹس دوں گا, میں ان کو کہوں گا اس کو ہم اس طریقے سے وہ مینیج کر لیں گے. بجلی میں کیا ان کا وہ ایشو ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے اور آپ اس کے اوپر یہ ٹھیک ہے اور لگائیں, ٹیرف انکریز کریں اور اس کو کم کریں یا اس کو بڑھنے نہ دیں. ہم ان کو بتا دیں گے, طریقہ کار بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے یہی مقصد جو ہے اور طریقے سے پورا کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ ٹیکسز بڑھا دیں, لوگوں پہ بھی بڑھا دیں اور ایگزمپشن بھی ختم کر دیں.
تو ہم ان کو کہیں گے یار یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے براڈن کریں ٹیکس کو, بیس کو, اور اس کے جو آپ کو ہدف چاہیے ہم انشاءاللہ کر کے دے دیں گے. بٹ مور پروگریسو طریقہ یہ ہے کہ ٹیکس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے, ہم براڈن کریں ٹیکس بیس کو. تو وہ بھی ہم اس طریقے سے, آئی تھنک دیز آر دی کائنڈ آف تھنگ ویئر وی ہیو اے ڈفرنٹ اپروچ. اچھا شوکت ترین صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ گئے ہیں, اور بڑی ایک اچھی پکچر پیش کی جاتی ہے. یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی فیکٹس بھی ہوں گے, لیکن جو عام آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ مہنگائی کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی, اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ حامد بھائی, ہم مہنگائی کا ایکسپورٹ سے تو تعلق نہیں ہے نا. ہاں, ایکسپورٹ مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت نیٹ امپورٹر آف فوڈ بن گئے. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے ایگریکلچر کو بالکل کوئی توجہ نہیں دی پچھلے کئی سالوں سے, اور اس کی وجہ سے اب جب نیٹ امپورٹر آف فوڈ بن گئے ہیں تو انٹرنیشنل پرائسز, فوڈ پرائسز بھی بہت اس وقت اوپر چڑھی ہوئی ہیں. تو آپ کو جب امپورٹ کرتے ہیں تو اسی پرائس پہ امپورٹ کرتے ہیں, وہی آپ کو پاس آن کرنی پڑتی ہے, نو میٹر کتنی سبسڈیز آپ دے دیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو فریم ورک چل رہا ہے, فارمر سے لے کے ہول سیلر تک, ابھی اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں ان کے مارجن 400%, 500%, 600%. پیاز جو ہے وہ جیکو آباد سے 3 روپے پہ چلتا ہے اور جا کے 40 روپے پہ بکتا ہے. کیا کمال ہے یار. اچھا, تو اس کو ہم نے کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے؟ شارٹ ٹرم ہم لوگ اسٹریٹجک 3 4 5 چیزوں کے بنائیں گے جو اس سے وہ مطلب کموڈیٹیز کے, تاکہ جہاں زیادہ قیمت ہوگی فلڈ کر دیں گے. لیکن ایڈمنسٹریٹولی ہم یہ مارجن نیچے لانے کے, لیکن میڈیم لانگ ٹرم میں ہمیں وہ چیزیں کرنی ہیں جو کہ لانگ ٹرم سٹیبلٹی دے گی پرائسز میں. وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے ایگریکلچر کی پروڈکشن بڑھانی ہے تاکہ ہمیں باہر سے امپورٹ نہ کرنا پڑے. دوسری چیز یہ ہے کہ کموڈیٹی ویئر ہاؤسز, تاکہ یہ آڑتی شارتی بیچ میں سے نکلیں. پھر یہ کولڈ سٹوریجز, یہ پیرشیبل کے لیے, تاکہ وہاں ہم لوگ وہ ان کو سٹور کر دیا کریں جس وقت پرائسز جو ہیں چڑھنے لگیں ادھر فلڈ. اور چوتھا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فارمر کو ہم ایبلٹی دیں کہ وہ آ کے ہول سیل مارکیٹ میں خود اپنی پروڈیوس بیچے. وہ 3 روپے پہ کیوں بیچے یار, وہ جا کے 20 روپے پہ بیچے, 15 روپے پہ بیچے مارکیٹ میں, 5 گنا اوپر اس کا ہو جائے گا. سو وہ جو مڈل مین پیسے کما رہا ہے یہ فارمر خود کمائے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہمیں کرنی پڑیں گی. شوکت ترین صاحب, پچھلے دنوں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہیز فائنلائز جی ڈی پی گروتھ ایسٹیمیٹ اینڈ جی ڈی پی گروتھ از ایسٹیمیٹڈ ایز ایٹ 3.94%. کیا 3.94% کا جو ٹارگیٹ ہے یہ اچیو ہو جائے گا؟ اس سال ہوگا, اگلے سال ہوگا, کب ہوگا؟ نہیں, وہ تو ابھی 9 مہینے میں اگر ہو گیا تو اس وقت دیکھیں, اس وقت وہ اپ ٹرن ہے. اس وقت جو ہے دیکھیں, کووڈ جو پچھلی دفعہ جو ایز آف ہوا جون جولائی کے بیچ میں, اس کے بعد آہستہ آہستہ اکانومی اوپر چلنا شروع ہوا. لیکن صحیح مومنٹم جو آیا ہے وہ جنوری وغیرہ سے بعد میں آیا ہے. دسمبر, جنوری, فیبرری, مارچ, یہ 4 مہینوں کا مومنٹم ہے جو آپ کو 3.94 نظر آ رہا ہے. میں تو آپ کو اس چیز سے بتا سکتا ہوں کہ ریونیو جو ہیں ایف بی آر کے, وہ مارچ, اپریل, مئی میں 46% بڑھے ہیں مارچ میں, 57% پچھلے سال سے زیادہ بڑھے ہیں مئی میں, اس میں اپریل میں, اور اس وقت ہم 70% پہ چل رہے ہیں اوور لاسٹ ایئر. سو اگر اتنے مومنٹم آ رہا ہے تو نیچے بزنس میں مومنٹم ہوگا جو ہمیں ریونیو دے رہے ہیں نا. تو یہ میرا خیال میں 3.94 جو ہے اس کو شاید یہ تو ہوگا انشاءاللہ, ہو سکتا ہے یہ ایکسیڈ بھی ہو جائے. اچھا, آپ کے خیال میں کتنا, کہاں تک جانا چاہیے؟ کم از کم 4% تک یا 5% تک؟ نہیں سر, 4% ہو جائے. مجھے تو, میں تو کنزرویٹو آدمی ہوں, 4% ہو جائے. میں نے اگلے سال اس کو 5 کرنا ہے. میرا ہوگا کہ میں بجٹ کروں گا 5%, اچیو کرنے کی کوشش کروں گا 5 سے تھوڑا زیادہ, اور 23 میں 6% پہ جانا ہے تاکہ ایک ٹریجیکٹری بنے آرام. دیکھیں, ہمیں سسٹینیبل گروتھ چاہیے, ہمیں زگ زیگ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی پیسے اگر آتے بھی ہیں تو وہ اس کو ہم اس ایریاز میں خرچ کریں جس سے آگے گروتھ ہو. اب آخر میں یہ بتائیے کہ پچھلا جو ہمارا NFC ایوارڈ تھا, نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ, وہ اس وقت ہوا تھا جب آپ فائنانس منسٹر تھے.
ابھی ایک اور NFC کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے آپ کتنے آپٹمسٹک ہیں؟ دیکھو یار, اس وقت جو پولیٹیکل فریگمنٹیشن ہے نا وہ کافی ہے, لیکن اس وقت بھی تھی, اور میں نے وہ کر دیا تھا کیونکہ میں نے کنسنسس کریٹ کیا تھا 3-4 چیزوں پہ, اور وہ میں کوشش کروں گا کہ پہلے تو وہ لوگ کہتے ہیں نا جی پہلا جو NFC ایوارڈ تھا وہ صوبوں کو بہت پیسے مل گئے تھے, تو میں تو خیر اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن اب میں چاہوں گا کہ اس میں جو اناملیز تھیں یا اس میں جو سلوٹیں تھیں اس کو ٹھیک کیا جائے, اور موونگ فارورڈ ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا سکتے. لیکن حامد بھائی لیٹ می ٹیل یو, بیسک ایشو کیا ہے اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سپیس ہی نہیں ہے. آپ اگر اس وقت 8.8% GDP تھی, ٹیکس ٹو GDP, اس وقت چلیں 10.25% ہے, اگر اگلے سال 11% ہو جائے گی, 11% از ناٹ انف. ٹھیک ہے, the size of the cake is not enough. اگر نیا آپ نے NFC کرنا ہے تو اس کو جب تک 15%, 20% تک نہیں لے کے جائیں گے, نہ صوبوں کا کام پورا ہوگا نہ فیڈریشن کا کام پورا ہوگا. تو ہمیں کام کرنا ہے ایک ہی سنگل آئٹم پہ, کہ ہم نے ریونیوز, اور پھر ظاہر ہے جو ایکسپینسز ہم کر رہے ہیں خام خواہ کے ان کو ریڈیوس کرنا ہے. تو یہ ہے اس کی جو سکسیس کے لیے. چلیں سر, بیسٹ آف لک. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, اور ایک بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے. لیکن بریک سے پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کل رات کو ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں ایک اور صحافی اسد علی طور کے گھر میں گھس کر 3 نامعلوم افراد نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا, اور یہ جو 3 نامعلوم افراد ہیں CCTV فوٹیج پر ان کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے جو ابصار عالم صاحب پر اسلام آباد میں حملہ ہوا تھا اس میں بھی ان افراد کے چہرے نظر آئے تھے, اور اس سے پہلے مطیع اللہ جان صاحب کو اسلام آباد میں اغوا کیا گیا تھا, ان کو جو اغوا کرنے والے تھے وہ بھی CCTV فوٹیج میں نظر آ رہے تھے. تو یہ میں 3 واقعات کا ذکر کر رہا ہوں, تینوں واقعات اسلام آباد میں ہوئے. تینوں واقعات میں CCTV فوٹیج میں جو حملہ آور ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے. مطیع اللہ جان کو اٹھانے والے تھے جو وہ پولیس کی وردیوں میں تھے. تو یہ اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے, اور اس دارالحکومت کے جو ارباب اختیار ہیں ان کو شاید ہماری بات بری لگے, لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو آپ کا دارالحکومت ہے, کیپٹل آف پاکستان, یہ صحافیوں کے لیے پاکستان کی خطرناک ترین جگہ بن چکی ہے. یہاں پہ آپ نے سیف سٹی کیمرے لگائے ہوئے ہیں, آپ ان کیمروں کے ذریعے گاڑیوں کے چلان کرتے ہیں, لیکن جو بندے ان کیمروں میں نظر آتے ہیں ان بندوں کو آپ پکڑ نہیں سکتے. کتنے بے بس ہیں آپ. ایک وقفے کے بعد شاہد خاقان عباسی. اب ہم بات کریں گے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی. وہی بات بعد میں پھر جو نئے وزیر خزانہ ہے شوکت ترین صاحب وہ بھی اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ جو آنے والے بجٹ کا جو سیشن ہے اس کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایکچولی مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی کیا ہے, وہ کیا چارٹر آف اکانومی پر اب حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار, اور مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کیا ہے بجٹ سیشن کے حوالے سے, اور اس پر آج ہم بات کریں گے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے. شاہد صاحب, آپ کو یاد ہوگا وہ جو تقریر تھی شہباز شریف صاحب کی, اس کے بعد پھر شوکت ترین صاحب نے بھی کہا کہ جی میں ٹیمپریچر کم کرنے کی کوشش کروں گا, میں چارٹر آف اکانومی پہ سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا. مسلم لیگ نون ابھی تک اس چارٹر آف اکانومی کی آفر پہ قائم ہے یا نہیں قائم؟ جی یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. ہم آج بھی قائم ہیں, اس کے بعد بھی قائم ہیں, لیکن بات کرنے کا ایک ماحول ہوتا ہے, ایک رویہ ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو گالی دے کر کہیں گے آؤ بات کرو تو پھر وہ نہیں آتا. اس لیے آپ اسمبلی کو چلائیں, اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہو. ابصار عالم صاحب کا آپ کو پتہ ہے گولی لگی, کچھ آج تک پتہ نہیں چلا. ہم نے تحریک جمع کرائی کہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو, اس کے حقائق پتہ چلیں. وہ ڈیبیٹ ہونا دور کی بات ہے, ایڈمٹ ہی نہیں ہوا وہ ریزولوشن. اچھا, آج تک اس قومی اسمبلی میں کوئی ایڈجرنمنٹ موشن جس کے ذریعے عوام کی تکلیف یا کسی اہم مسئلے پر بات کی جاتی ہے ایڈمٹ نہیں ہوا, کسی پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتا. اب اسد طور پر حملہ ہو گیا. جی اسد طور پر حملہ ہو گیا. دیکھیں یہ اگر آپ قومی اسمبلی میں یہ بات نہیں ہوگی, ان معاملات کو نہیں اٹھائیں گے, پھر یہ چیزیں ہوں گی, اور یہ بہت یعنی ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے جو شاید ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے.
ماشاءاللہ حکومتوں میں یہ کام نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں فریڈم نیٹ ورک کی ایک رپورٹ آئی اور اس نے یہ کہا کہ اسلام آباد جو ہے وہ پورے پاکستان میں صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک جگہ ہے کیونکہ یہ نامعلوم افراد کے کنٹرول میں جا چکا ہے. جی صرف وہ نہیں ہے, ای یو نے جو آپ کے خلاف ووٹ آیا ہے اس میں ایک بڑی وجہ صحافت کی آزادی کی ہے. جو صحافی محفوظ نہیں ہے انہوں نے نام لے کر کہا ہے. یہ بڑی تشویشناک باتیں جس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سر عام لایا جائے, پبلک ڈیبیٹ ہو سکے تاکہ ہم کہہ سکیں دنیا کو کہ قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی ہے اس مسئلے پر. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا آپس میں ایک معاملہ چل رہا ہے تو اس میں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بجٹ سیشن میں اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں اپوزیشن کی پارٹیوں کو. تو ایک طرف آپ قومی اسمبلی میں اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں آپ پیپلز پارٹی کو واپس لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایشوز آتے ہیں, وہاں پر بلز آتے ہیں, قومی ایشوز آتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کر بات ہوتی ہے. پی ڈی ایم ایک تحریک ہے, اس کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک کے معاملات کو, ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کیا جائے. اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی نے ایک فیصلہ ہوا پی ڈی ایم کا, اس کو توڑا, اس اعتماد کو توڑا, ان سے وضاحت طلب کی گئی. انہوں نے اس کے بعد پریس اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور پریس کے ذریعے کہا کہ جی ہم آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی خدا حافظ. مولانا صاحب نے کہا کہ آپ نظر ثانی کر لیں اپنے فیصلے پر. یہ ساری بات ہے. اعتماد کو ان دو پارٹیوں نے توڑا ہے. اعتماد یہ بحال کر سکتے ہیں تو جماعت پی ڈی ایم کی تحریک میں آ سکتے ہیں, ورنہ وہ اسمبلی کے اندر بھی موجود ہے, اسمبلی کے باہر بھی اپنا راستے. یہ کوئی مشکل نہیں ہو جائے گا کہ پی ڈی ایم میں وہ نہیں آئیں گے اور قومی اسمبلی میں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ آپ کی اور شہباز شریف صاحب کی پالیسی میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی فرق نہیں ہے. شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں, پی ڈی ایم میں وہی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور جو لیڈر اپوزیشن بھی ہیں وہاں پر وہ پوری اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہیں قومی اسمبلی میں. تو وہ نمائندگی کریں گے, بجٹ سیشن میں بھی کریں گے, اس کے علاوہ بھی کریں گے. لیکن جہاں تک پی ڈی ایم کا معاملہ ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر کوئی دو رائے نہیں ہے پی ڈی ایم کے اندر. انہوں نے ایک بڑے واضح فیصلے کو جس کا وہ حصہ تھے اعتماد کو توڑا ہے, اور جو بنیادی بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا کہ ہم یہ سودے نہیں کریں گے, اسٹیبلشمنٹ سے جا کے ڈیلز نہیں کریں گے, اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. لیکن آج بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ بات کی, ذرا سنیں بلاول صاحب نے کیا کہا. قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب ہے اور صدر مسلم لیگ شہباز شریف صاحب ہے. تو جو شہباز شریف صاحب کہے گا ہم اس کو اور اس کا بیانیہ کو اور اس کا موقف کو مسلم لیگ کی پالیسی سمجھیں گے اور اس طریقے سے اپنی سیاست کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی یا مریم نواز کہے گی اس کو ہم مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں سمجھیں گے. یہ ان کی رائے ہے. شاہد عباسی جب بات کرتا ہے تو پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے بات کرتا ہے پی ڈی ایم کے معاملے پر. ہاں تو اس میں مولانا صاحب صدر ہیں, میں سیکرٹری جنرل ہوں, اور شہباز صاحب پی ڈی ایم کے ممبر ہیں, 8 ممبر ہیں اس وقت. تو ان کے فیصلوں کی نمائندگی میں کرتا ہوں. تو پی ڈی ایم کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جب تک اعتماد کو بحال نہیں کریں گے ان کی جگہ پی ڈی ایم کے اندر نہیں ہے. یہ بات بلاول صاحب کو سمجھ لینی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ شہباز شریف صاحب کی بھی یہی پالیسی ہے؟ بالکل یہی پالیسی ہے. آپ کی ان سے پی بات ڈی ایم کے حوالے سے 150%, 200% یہی پالیسی ہے. آپ کی بات ہوئی ہے ان سے؟ جی ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے. ویسے میری بھی ہوئی تھی. جی وہی کہہ رہے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں. جی تو بس آپ بلاول صاحب کو بتا دیں, ان کو شاید پتا نہیں. مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے. میری ان سے یہی بات ہوئی تھی. وہ کہہ رہے تھے میں نے تو یہ جو ڈنر کیا تھا اس میں نے جو قومی اسمبلی کی اپوزیشن ہے اس کو اکٹھا کیا. جی اس میں انہوں نے سینٹ بھی بلا لیا, اس سے ابہام پیدا ہوا. لیکن آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ فرض کریں آپ کے اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کوئی اختلاف رائے نہیں ہے؟ اختلاف رائے ہو نہیں سکتا, وہ میری پارٹی کے صدر ہیں. نہیں لیکن میڈیا میں ایک ایسا تاثر ہے کہ نہیں ان کی لائن کچھ اور ہے, آپ کی لائن کچھ اور ہے. یہ مال بکتا زیادہ ہے نا جی. یہ مال زیادہ میں یہ کہوں کہ ہماری کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ مال نہیں بکتا. آپ اختلاف کی باتیں کریں گے تو سب اس پہ چل پڑتے ہیں. اچھا اب آپ کی اور جو پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے, اس لڑائی کا فائدہ تو حکومت. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. کوئی لڑائی نہیں, بالکل لڑائی نہیں ہے.
قومی اسمبلی میں آئیں, ڈیبیٹ کریں, ایشوز پر بات کریں. سینٹ میں ہماری اپنی پارلیمنٹری پارٹی ہے جو 8 جماعتوں کی ہے, آ کر ان سے بات کر لیں ایشوز پر. ہاں جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے, اس کا فیصلہ بڑا ہی واضح ہے کہ آپ نے اعتماد کو توڑا, اعتماد کو بحال کریں اور تشریف لے آئیں. اگر اتنے چھوٹے مسئلے پر ہم آپ پر اعتماد نہیں کر سکتے, آپ وہاں پر سودا کر لیں گے, تو کل جو پی ڈی ایم کا اتنا بڑا بیانیہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے, آپ اس پر قائم رہ سکتے ہیں؟ میرا سوال تو یہ ہے. یہ جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو ہے, ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس کا تعلق بھی شہباز شریف صاحب سے جوڑا جاتا ہے. جیسے کہ آج چودھری نثار علی خان صاحب نے پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف لے لیا ہے. اب اس میں وضاحت ہو چکی ہے کہ جی چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا, ان کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں, لیکن کیونکہ ان کا ایک تعلق واسطہ رہا ہے شہباز صاحب سے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, تو لوگ اب بار بار پوچھیں گے کہ جب ایم پی اے بن گئے ہیں تو مسلم لیگ نون میں کوئی ان کی واپسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, یہ اس بات کا اظہار پہلے نثار صاحب خود کریں کہ جی میں نون لیگ میں آنا چاہتا ہوں واپس, کیونکہ جماعت انہوں نے چھوڑ دی, جماعت نے ان کو نہیں چھوڑا. آپ نے ان کو جانے سے روکا تھا. میں نے ایز اے پرائم منسٹر میری بات چیت ان سے ہوتی رہی ہے, وہ پبلک سر عام نہیں ہونی چاہیے, لیکن میرا یہ تھا کہ پارٹی کے بہت سینئر ممبر ہیں اور جماعت کے ساتھ چلیں گے. لیکن 3 سال سے جب جماعت مشکل میں تھی, آج بھی اپوزیشن میں ہے, بہت سی ہر قسم کے دباؤ ہیں, لیکن انہوں نے کچھ جماعت کے نہ کسی معاملے میں شامل ہوئے, نہ کسی اور بات میں انہوں نے اس کے موقف سے اتفاق کیا. اب انہوں نے حلف لے لیا ہے, وہ آزاد حیثیت سے پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں. اب وہ اپنی اپوزیشن کریں یا حکومت کا ساتھ دیں, یہ ان کا فیصلہ ہے. نون لیگ جو ہے ان کے ساتھ نہیں کھڑی؟ نہیں, بالکل نہیں. نون لیگ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. وہ ایک شخص ہیں, آزاد ہیں. نون لیگ کے 150 سے زیادہ ایم پی اے ہیں. اچھا, تو عام طور پر ایک آدمی 150 کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, 150 ایک کے ساتھ کھڑے تو نہیں. اگر وہ چاہیں تو وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن نون لیگ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہونے کی؟ نہیں, اگر جی بالکل نہیں ہے, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر نثار صاحب جماعت میں آنا چاہتے ہیں تو جماعت کے صدر سے رجوع کر سکتے ہیں. اس کے بعد جماعت کے اندر مشاورت ہوگی کہ کیا ان کے لیے جگہ ہے یا نہیں ہے. چلیں, یہ بھی مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کرنا آپ کی پارٹی کے صدر سے, تو بس پھر تو معاملہ ختم. معاملہ ختم. چلو, یہ بھی ایک بات کلیئر ہے نا, ایک شخص آتا ہی نہ 2 چاہتا چیزیں ہو. آج کلیئر ہو گئی ہیں. جی, ایک تو آپ کو اور شہباز شریف صاحب کا کوئی اختلاف نہیں ہے, بالکل اور ہو نہیں سکتا. اور دوسرا نون لیگ اور چودھری نثار نے آپس میں فی الحال نہیں ملنا. جی, یہ فیصلہ نثار صاحب ہی کر سکتے ہیں کہ وہ شامل ہونا چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ چودھری نثار علی خان صاحب نواز شریف کو فون کریں. نہیں, شہباز صاحب صدر ہیں, ان سے رابطہ کر لیں کہ میں اچھا, شہباز صاحب بھی بات ہو سکتی ہے. جی, وہ رابطہ کریں گے, پھر مشاورت ہوگی جماعت میں. چلیں, یہ پھر اس کا مطلب ہے کوئی تھوڑا سا راستہ دروازہ آپ نے کھول دیا. دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں, لیکن مشاورت کے بعد یہ فیصلے ہوتے ہیں. اچھا, میں نے ایک وقفہ لینا ہے, میں وقفہ لیتا ہوں, پھر میں دروازہ دوبارہ کھولتا ہوں. شاہد حقان بھائی صاحب, کل سینٹ میں مشاہد حسین صاحب نے ایک تقریر کی, وہ بھی آپ کی پارٹی کے سینیٹر ہیں. انہوں نے کچھ ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعاون ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں کون سی ایشوز ہیں جس پہ حکومت اور اپوزیشن میں تعاون ہو سکتا ہے؟ اگر ملک کے معاملات ہیں تو ہر بات پر تعاون ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کشمیر پہ ہو سکتا ہے, فلسطین پہ ہو سکتا ہے, نیوکلیر پروگرام پہ ہو سکتا ہے, اور بھی کوئی معاملات ہیں. حکومت اپنا موقف لائے نا, ہاں, ہر معاملے پر ہوتا رہا ہے ماضی میں. یہ تو پہلی حکومت ہے جو جب تعاون کی بات خود چھیڑتی ہے اور پھر این آر او کے دعوے کرتی ہے. تو میرا تو حکومت پہ اعتماد جیسے نہیں ہے. وہ آج کل ایک تاثر ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو این آر او مل گیا. این آر او دے دے, اگر وہ دے سکتے ہیں ان کو. تو وہ علی ظفر صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے نا کہ اس میں جہانگیر ترین صاحب کو بے گناہ قرار دے دیا ہے, تو اس رپورٹ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ این آر او ہے. تو جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے, جو چینی مہنگی ہوئی ہے, چینی مہنگی نہیں ہوئی. ایف آئی اے کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ چینی کے مہنگے ہونے میں جہانگیر ترین کا قصور نہیں ہے. قصور کس کا ہے؟ قصور کابینہ کا ہے. اچھا, صوبائی جس نے فیصلہ کیا, نہیں وفاقی کابینہ, ای سی سی نے فیصلہ کیا چینی کی ایکسپورٹ کا, جبکہ چینی ملک میں سرپلس نہیں تھی. اس فیصلے کی تائید وفاقی کابینہ نے کی. چینی کی قیمت پہلے دن سے بڑھنی شروع ہو گئی. انہوں نے کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں لیا کہ چینی کی قیمت کو روکا جا سکے, اور اس کے بعد پھر 1 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دی. یہ کرپٹ پریکٹس ہے.
یہ کرپشن ہے ECC کی اور کابینہ کی، اس کا فائدہ شوگر مل اونرز نے اٹھایا، کیونکہ جب بھی ایک مارکیٹ میں ایک چیز کی سپلائی کم ہو اور ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ مارکیٹ کے اصول ہیں. جہانگیر ترین صاحب شوگر مل کے مالک ہیں، انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے، سب شوگر مل کے مالکان نے فائدہ اٹھایا. اچھا اب ایک اور بھی تو ایشو ہے نا، اب پچھلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جرنلسٹ پروٹیکشن بل کا ایک مسودہ قانون پیش ہوا تھا، اس پر اپوزیشن جو ہے وہ کوئی تعاون کرے گی حکومت کے ساتھ؟ جی جب آپ کمیٹی میں بھیجیں وہاں پر ایک آبجیکٹو ڈیبیٹ ہو، یہی طریقہ ہوتا ہے. آپ سارا دن بیٹھیں، 2 دن بیٹھیں، ہفتہ بیٹھیں، مہینہ بیٹھیں، ڈیبیٹ کریں، اس کو بہتر بنائیں اور پھر اس کو قومی اسمبلی کیونکہ میں ہم نے لائیں. دیکھا کہ کچھ ایشوز پہ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے مسودہ قانون پیش کیا، وہ پاس ہو گیا اسمبلی میں. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جب آپ زبردستی کریں گے، اسمبلی میں ڈیبیٹ کو روکیں گے، بات نہیں کرنے دیں گے، بلز کو بلڈوز کریں گے، جیسے کہ ابھی یہ MTI کا پیمز کا جو بل تھا میڈیکل انسٹیٹیوشنز والا، اس کو بلڈوز کیا گیا. بھائی آپ بات سن تو لیں، پریس وہاں بیٹھی ہوتی ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں جس طرح وہاں پر بیہیویئر تھا چیئرمین کا اور حکومت کے ممبران کا. اچھا اب آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط ہی کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. آج انہوں نے لیا میں انصاف صحت سہولت کارڈ کا افتتاح کیا، یہ تو اچھا کام کر رہے ہیں وہ. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. نہیں ہے جی یہ پاکستان PMLN نے شروع کیا تھا. یہ KP کے اندر انہوں نے کہا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اپنا شروع کر دیں گے، وہاں پہ اپنا شروع کر لیں. وہ احساس پروگرام کے بارے میں پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ ہم نے شروع کیا تھا. یہ وہی ہے. یہ اس کی اگر بنیاد آپ نے دیکھنی ہے نا، وہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالی تھی اچھا جب وہ فائنانس منسٹر تھے کولیشن گورنمنٹ کے. ٹھیک ہے اس کا نام تھا پاکستان انکم سپورٹ پروگرام. ٹھیک ہے. وہاں پر اصرار کیا پیپلز پارٹی نے یہ بیس پر، یہ بیس پر رکھ لیں جی آپ خوش ہو جائیں. ہمارے پورے عرصے میں یہ بیس بھی چلتا رہا. میرا خیال جب ہم نے لیا تھا تو شاید یہ 60 ارب تھا یا 80 ارب تھا، اور چھوڑا تھا تو 140 ارب تھا. ٹھیک ہے. اس کو بڑھایا گیا. اب اس کا نام آپ عمران خان کارڈ رکھ دیں، کوئی بات نہیں. یہ صحت سہولت کارڈ بھی آپ کی گورنمنٹ نے جی شروع یہ کیا وہی تھا. جی جی یہ تو اگر عمران خان آپ کی پالیسیاں آگے بڑھا رہے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تو پھر تنقید کس بات کی ہے؟ افتتاح کس چیزوں کا کر رہے ہیں؟ وہ افتتاح کر ہر رہے ہیں. روز یہ لاکھوں کارڈ بانٹے جا چکے تھے تو لاکھوں دفعہ افتتاح نہیں ہوا. آپ بڑھائیں اس کو، بہت اچھی بات ہے. یہ چیزیں بہتر ہیں اور یہ شروع ہو چکی ہیں. لیکن یہ کہنا جی میں نے شروع کیا ہے، وہ آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، ایک خاتون نے کہا جی یہ تو بے نظیر والا بیسٹ پروگرام ہے جو آپ، تو وہ خاتون جو ساتھ تھی نشتر صاحبہ، انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا. چلے آپ نے ٹھیک کر دیا مبارک ہو. اچھا چلیں شاہد حقان بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے شاہد حقان کی گفتگو سنی. ہمیں امید ہے کہ کچھ دنوں میں جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے قومی اسمبلی میں واپس آئے گا اور حکومت اور اپوزیشن مل کر اسے منظور بھی کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.